اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، دین مکمل ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو باقی 3 کتابیں وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، جیسے کہ توراۃ، زبور، انجیل، تو ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں لیا؟ ان میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ہوا؟ یہ کیا کتابیں چینج ہوگی؟ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں کو کیوں چھوڑ دیا پیچھے اور ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں بولا ہے سیدھا اور ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ کا سوال ہے کہ باقی 3 کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں نہیں لیا؟ تو اس کے سمجھنے کے لیے ایسا ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے وہ 3 کتابیں اللہ تعالیٰ کے پہلے ورژنز تھے، جیسے ایک ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک ورژن آتا ہے، پھر نیا ورژن آتا ہے، پھر ورژن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنا احکامات اتارنے کے لیے ان 3 کتابوں کو اتارا، اپنا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن آخری کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مجید مکمل ہے، قرآن مجید میں دین میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی کتابوں کا بھی ریفر کیا ہے قرآن کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، دین مکمل ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی کیسے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے بے تحاشا حافظ دنیا میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے حافظ ہیں دنیا میں قرآن کے؟ شاید اب آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن قرآن کے ایک اسلامک اسٹڈی کے مطابق 2.5 ملین 25 لاکھ حافظ دنیا میں قرآن کے موجود ہیں اس ٹائم پر۔ تو اوبیسلی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دل میں محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں تو قرآن باقی کتابوں سے بہت زیادہ بڑی کتاب ہے اور مشکل کتاب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو سینے میں حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے، اور لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز چینج بھی ہو جائے تو حافظ بتا سکتا ہے کہ قرآن میں ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ دین اسلام میں ہے جب کسی جانور پہ اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت ہی وہ حلال ہوتا ہے۔ تو بتائیں، یہ جو مچھلی ہے، مچھلی کو ہم پکڑ کے دریا سے لاتے ہیں، تو پانی سے جب مچھلی باہر آئے گی تو وہ تو مر جائے گی نا، تو پھر وہ اسے تو ذبح ہی نہیں کیا جاتا ہے، تو مچھلی حلال کیسے ہوئی؟ تھوڑی وضاحت فرما دے اس پہ۔ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر ہی مسلمانوں کو چلنا پڑے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو حدیث بڑی واضح ہے اس پر۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر 2 مرداد اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ مرداد 2 کون سے حلال کیے گئے ہیں؟ وہ ایک آئے گی مچھلی اور ایک ٹڈی۔ اور خون کون سے حلال کیے گئے ہیں؟ وہ ہے جگر اور تلی کا خون۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مچھلی جو ہے ہم پر مرداد کی صورت میں بھی حلال کی گئی ہے۔ اور اگر دیکھیں باقی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ وہ باقی جانور جو زمین پر چلتے ہیں ان کے اندر گندگی ہوتی ہے، ان کو ذبح کر کے وہ خون نکلتا ہے اور وہ گندگی نکلتی ہے اور وہ حلال ہوتے ہیں ہم پر اللہ کا نام لینے کے بعد۔ مچھلی کے اندر نہ ہی خون ہے اور نہ ہی گندگی ہے، صرف پانی ہے، اور باقی سی فوڈ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے اندر صرف پانی ہے، اس لیے وہ حلال کیے گئے ہیں ہم پر بغیر ذبح کیے۔